السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے گریڈی الگورتھمز کے سلسلے میں ایکٹیویٹی سلیکشن پرابلم کا حل ڈھونڈا تھا، اور اس کے لیے میں نے جیسے دکھایا تھا آپ کو کہ یہ گریڈی اسٹریٹجی بڑی آسانی سے کام کرتی ہے اگر آپ کے پاس ایک ریسورس ہے جو کہ مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتی ہیں استعمال کی خاطر. وہاں پہ میں نے وہ لیکچر ہال کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا لیکچر دینا چاہتے ہیں، البتہ ان کے ٹائمز جو ہیں وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ لیکچرز کو سلیکٹ اس طرح کریں کہ نمبر آف لیکچرز جو ہیں وہ میکسیمائز ہو جائیں اور آپس میں اوور لیپ نہ ہو. گریڈی الگورتھم کے سلسلے میں ایک اور مثال ہم اب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے فریکشنل نیپسیک. یاد ہے ہم نے یہ نیپسیک والی مثال ڈائنامک پروگرامنگ میں کی تھی، اور وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہے جس میں آپ قیمتی چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں. البتہ معاملہ یہ تھا کہ اس بیگ کی وزن کے حساب سے ایک خاص لمٹ ہے، یعنی کہ اس میں آپ چیزیں تو ضرور ڈالیں لیکن ایک خاص وزن تک وہ یہ برداشت کر سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر وزن ہوا، یعنی کہ چیزوں کا وزن ایک خاص لمٹ جو کہ یاد ہے ہم نے W استعمال کی تھی، اگر اس سے زیادہ چیزوں کا وزن ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیگ جو ہے، وہ نیپسیک جو ہے، اس وزن کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور آپ کو یا تو وہ چیز ڈالنی نہ پڑے گی یا یہ کہ آپ کو اس چیز کا لحاظ شروع سے ہی رکھنا پڑے گا کہ آپ اس میں چیزیں اتنی نہ ڈالیں کہ وہ زیادہ وزنی ہو جائے. البتہ وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ چیزیں جو ہیں ان کی قیمت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ جتنی چیزیں بیگ میں ہوں ان کی قیمت جو ہے، ان کی ویلیو جو ہے وہ سے زیادہ ہو. ساتھ آپ یہ لمٹ کا بھی احساس کریں گے. دوسرا یہ کہ چیزیں جو ہیں وہ 0-1 پوائنٹ آف ویو سے یا تو آپ بیگ میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہ ان چیزوں کے آپ حصے بنائیں. یاد ہے میں نے آپ کو وہ مثال دی تھی کہ ایک جیولری سٹور ہے جس میں کوئی صاحب چوری کی نیت سے جاتے ہیں، تو وہاں وہ زیورات چرانا چاہتے ہیں، تو ایک زیور کا آئٹم جو ہے یا تو پورے کا پورا بیگ میں یا بالکل نہیں. اس بنا پہ وہ پرابلم جو تھی وہ 0-1 نیپسیک کہلائی. اس نیپسیک کی ایک ویریشن ہے جس کو فریکشنل نیپسیک کہتے ہیں، اور اس میں معاملہ تو وہی ہے کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہے جس میں آپ چیزیں لادنا چاہتے ہیں یا ڈالنا چاہتے ہیں. البتہ اس دفعہ جو چیزیں ہیں آپ پوری یا اس کا کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ آپ جو چیزیں ڈال رہے ہیں ان کے واقعی حصے ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کے پاس کوئی پاؤڈر نما چیز ہے، آٹا ہے یا گندم ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے آپ حصے بنا سکتے ہیں. اگر وہ زیورات کی مثال رکھی جاتی ہے سامنے تو ٹھیک ہے، زیور کو آپ توڑ کے کسی آئٹم کو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بیگ میں ڈال لیں. مے بی اس میں سے جواہرات جو ہیں ان کو نکال کے صرف ڈال لیں. خیر، یہ جو فریکشنل نیپسیک پرابلم ہے اس میں ایک لمیٹیشن وزن کی تو ہے، البتہ یہ جو فریکشنل والا معاملہ ہے اس سے چیزوں کی مقدار آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ڈائنامک پروگرامنگ کی پھر ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ فریکشنل نیپسیک پرابلم جو ہے اس کے لیے ایک بڑی آسان سی اور سمپل سی گریڈی سولوشن ہے جس سے آپ یہ فریکشنل نیپسیک پرابلم حل کر سکتے ہیں. تو آئیے میں اب آپ کو یہ مثال کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ یہ فریکشنل نیپسیک پرابلم پہلے ہے کیا اور پھر اس کو گریڈی اسٹریٹجی سے ہم کیسے سالو کرتے ہیں. Earlier we saw the 0-1 knapsack problem. A knapsack can only carry W total weight. یہ وہ پرانی جو بات تھی جو ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کی تھی، یہ وہ پرابلم ہے. البتہ جو چیزیں ابھی بھی باقی ہیں وہ یہ کہ knapsack can still carry W total weight. There are n items. The ith item is worth VI and weighs WI. ورتھ جو تھی اس آئٹم کی قیمت ہے یا اس کی ویلیو ہے. البتہ جو 0-1 کیس تھا اس میں تھا کہ آئٹمس کین ایدر بی پٹ ان دا نیپسیک اور ناٹ، یعنی کہ مکمل طور پہ. اس بنا پہ ہم نے اس کو 0-1 کہا تھا، جیسے کہ وہ بائنری سوئچ ہے.
اور ادھر the goal was to maximize the value of items without exceeding the total weight limit of W. یہ ابھی تک 0-1 knapsack problem ہے. اور اب آئیے جو fractional variation ہے اس میں in contrast the fractional knapsack problem, the setup is exactly the same, but one is allowed to take fraction of an item for a fraction of the weight and a fraction of the value. اچھا اس چیز کا بھی آپ لحاظ رکھیں کہ جب یہ 0-1 کی لمٹ ہم نے ہٹائی تو آپ کسی آئٹم کا ایک فریکشن یا ایک حصہ لے سکتے ہیں جس کی بنا پہ دو چیزیں ہوں گی کہ اس حصے کا وزن ہوگا جو کہ فریکشن ہوگا ٹوٹل جو آئٹم تھا اس مکمل ویٹ سے اس WI کا ایک حصہ بن جائے گا, اور اسی طرح اس کی ویلیو جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ اب آپ نے آئٹم پورا نہیں لیا بلکہ ایک فریکشن لی ہے. The 0-1 knapsack problem is hard to solve. However, there is a simple and efficient greedy algorithm for the fractional knapsack problem. یہ 0-1 knapsack problem is hard to solve والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہارڈ نہیں کہ بھئی اس کو کمپیوٹر پہ آپ ڈال لیں تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی یا آپ ہاتھ سے اگر کریں گے تو کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے, بلکہ یہ جو ہارڈ والی بات ہے یہ ہماری کمپلیکسٹی وہ ٹائمنگ کے حساب سے ہے اور اس میں وہ اسپیس کی بات بھی آتی ہے. ابھی تک جتنے الگوریدمس ہیں ان کے انالیسس کرتے ہیں تو ایک ایکسپریشن آتا ہے جس کو ہم آرڈر یا تھیٹا نوٹیشن استعمال کر کے کہتے ہیں کہ یہ آرڈر n یا n log n یا n اسکوائر یا n کیوب الگوریدم. یہ ہے وہ میجر ہارڈنیس کا. جہاں تک 0-1 knapsack کا تعلق ہے یاد رہے کہ اس میں n ٹائمز w جو تھا وہ آرڈر ایکسپریشن تھا کہ n آئٹمس ہوں اور w ویٹ ہو, اور w فار ایگزامپل اگر انٹیجر ہے تو آرڈر n w اس الگوریدم کا ٹائم ہے. اور اسپیس کے حساب سے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی ڈائنامک پروگرامنگ سولوشنز جو تھیں اس میں ہم ایک میٹرکس کو فل کرتے تھے. یہ اسپیس کا معاملہ بھی ہمیں لحاظ اس کا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آخر میں یہ الگوریدمس ہم کمپیوٹر پروگرام کی صورت میں لکھیں گے. اب اگر اتنا بڑا میٹرکس جو ہے وہ میموری میں فٹ نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ہم ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے اس میٹرکس کو باٹم اپ یا رو بائی رو یا کالم بائی کالم فل کرتے تھے ایک خاص طریقے سے, اور اس میں ہمیں پچھلی ویلیوز درکار ہوتی تھی. یہ ضرور ہے کہ ہم کوئی اسمارٹ طریقہ استعمال کریں کہ جب ایک میٹرکس کا ایک حصہ ہمیں درکار نہیں تو اس کو میموری سے نکال کے ڈسک پہ ڈال دیں تاکہ میموری کے اندر ہمیں وہ جگہ مل جائے جہاں پہ ہم جو بقیہ کاروائی کرنی ہے اس کو کر سکیں. یہ جو ایشوز ہیں کہ کمپیوٹر کی میموری کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا اپنے ڈیٹا اسٹرکچرز کے لیے, یہ بھی ایک لحاظ سے الگوریتمک ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم اس کورس میں تو نہیں کریں گے, لیکن آپ دیکھیں گے جس طرح آپریٹنگ سسٹمز کا کورس ہے اس میں یہ ایشو ضرور آئے گا کہ آپ کے پروگرامز کو جب میموری درکار ہوتی ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ میموری اس کو یکمشت نہیں چاہیے بلکہ کبھی کچھ حصہ چاہیے, کبھی زیادہ چاہیے, کبھی کم چاہیے, تو پھر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ کو ایک خاص انداز سے یہ میموری پرووائڈ کر سکتا ہے. جب آپ کو اس میموری کی ضرورت نہیں تو آپ اس کو واپس آپریٹنگ سسٹم کو دے دیں تاکہ وہ کسی اور پروسیس کو یہ میموری دے سکے. یہ الگوریدم جو ہے میموری ایلوکیشن کا یہ بائی دا وے C++ میں استعمال ہوتا ہے اور دوسری لینگویجز میں بھی استعمال, بلکہ اصل میں ایک لحاظ سے یہ رن ٹائم فیسلٹی ہے. خیر ہم گفتگو کو شاید کسی اور جانب لے گئے ہیں, لیکن میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں یا اس چیز کی اہمیت کا آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ اسپیس جو ہے اس کا بھی لحاظ ضرور رکھیے. آپ کے جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جن کی بنا پہ آپ کا الگوریدم چلتا ہے اور بڑا ایفیشینٹلی کام کرتا ہے, اگر اس کو اسپیس زیادہ درکار ہے تو شاید استعمال کرنے والا کہے کہ ٹھیک ہے تو یہ آرڈر n اسکوائر الگوریدم ٹائم کے حساب سے, البتہ اسپیس کے لحاظ سے یہ 2n ہے, تو وہاں پہ معاملہ ذرا گڑبڑ ہو جائے گا. اب رہی بات کہ 0-1 knapsack ہارڈ پرابلم تھی تو وہ اس لحاظ سے کہ وہ آرڈر NW الگوریدم ہے اور اسپیس بھی اس کو درکار ہے. ہم اس سیمیسٹر یا اس کورس کے آخر میں یہ جو ہارڈنیس ہے اس کو بڑی فارمل طریقے سے ڈیفائن کریں گے
وہ ابھی بعد کا ایک ٹاپک ہے جو کہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ میں اتنا بس کہوں کہ جب میں کہوں کہ ایک پرابلم ہارڈ ہے یا ہارڈ ٹو سالو ہے تو آپ اس کے ٹائم کمپلیکسٹی اور اسپیس کمپلیکسٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھیے. جہاں تک اب فریکشنل نیپسیک پرابلم کا تعلق ہے یا اس کا معاملہ ہے تو یہ ہارڈ نہیں. اس کے لیے ایک گریڈی اسٹریٹجی ہے جس کی بنا پہ ہم اس کو بڑی ایفیشینٹلی سالو کر سکتے ہیں, ٹائم کے حساب سے بھی اور اسپیس کے حساب سے بھی. گریڈی الگوریدمس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرابلم آپ کے سامنے ہے اس میں کسی چیز کو آپ سامنے رکھ کے اس کو ایز اے معیار استعمال کر کے آپ کوئی گریڈینس شو کرتے ہیں. جہاں پہ ایکٹیویٹی اسکیجولنگ تھی وہاں پہ ہم نے اس کو فائنل ٹائم کے حساب سے سب کو سارٹ کر دیا تھا اور پھر اس بنا پہ ہم نے ایک قسم سے گریڈینس شو کی تھی. اس سے پہلے کوائن چینج پرابلم میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا. جہاں تک 01 نیپسیک کا تعلق ہے اس میں اب دیکھیے کہ گریڈینس کیا ہو سکتی ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو چیزوں کی ویلیو ابھی ہے, یعنی کہ آپ کے پاس وہ n آئٹمس ہیں, ہر آئٹم کا وزن ہے WI اور اس کی ویلیو ہے VI. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہ آپ اس کی ویلیو جو ہے اسی کی بنا پہ گریڈینس شو کرو کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو سب سے پہلے لو. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ آپ وہ چیز لینے کو تو لے لیں بلکہ اس کا ایک حصہ بھی لے لیں, لیکن اس کا وزن بھی ہے. یہ جو وزن والی لمیٹیشن ہے اس بنا پہ یہ گریڈینس جو ہے سمپلی ویلیو پہ نہیں کام کرے گی بلکہ اس کا معیار ہمیں ذرا سا مختلف رکھنا پڑے گا. تو آئیے اس معیار کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. لیٹ رو آئی بی ایکول ٹو وی آئی ڈیوائڈیڈ بائی ڈبلو آئی ڈینوٹ دا ویلو پر یونٹ ویٹ ریشو فار آئٹم آئی. یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کیا ہے کہ ہر آئٹم ڈبلو آئی کو اس کے ویٹ وی آئی اس کی ویلو کو اس کے ویٹ ڈبلو آئی سے ڈیوائڈ کر دیا, یعنی کہ ایک لحاظ سے میرے پاس ویلو پر یونٹ ویٹ ہر آئٹم کی آ گئی. اب ہم یہ کریں گے کہ اس رو آئی کی بنا پہ سورٹ دی آئٹمس ان ڈیکریزنگ آرڈر آف رو آئی, یعنی کہ جن کی ویلیو رو آئی کی یا ویلیو پر یونٹ ویٹ سب سے زیادہ ہے وہ سب سے پہلے ہوں گے آرڈر میں, سورٹڈ آرڈر میں, اور جن کی کم ہے وہ بعد میں. اب جو ایکچوئل نیپسیک والی بات ہے اس میں یہ کہ یو ایڈ آئٹمس ان ڈیکریزنگ آرڈر آف رو آئی, یعنی جب آپ نے یہ سورٹڈ آرڈر ڈھونڈ لیا تو اب آپ گریڈینس اس رو آئی پہ شو کریں گے کہ اس جو سیٹ میں یہ جو n آئٹمس ہیں اور اب آپ کے پاس یہ رو آئیز بھی ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ رو آئی والا آئٹم جو ہے اس کو آپ سب سے پہلے چنیں گے, اس کو آپ بیگ میں ڈالیں گے اور اف دا آئٹم فٹس وی ٹیک اٹ آل, یعنی کہ اگر اس پورے آئٹم کا وزن ڈبلو آئی جو ہے وہ ٹوٹل ڈبلو سے کم ہے تو ضرور سارے کا سارا ڈال لیں. البتہ at some point there is an item that does not fit in the remaining space. اب آپ نے آئٹمز رو آئی کی بنا پہ ڈالنے تو شروع کر دیے اور جب تک پورے کا پورا آئٹم جو تھا آئے وہ فٹ ہو جاتا تھا آپ اس کو ڈالتے تھے اور پھر اگلے آئٹم پہ چلے جائیں. لیکن آخر کار یہ ہوگا کہ ایک سٹیج پہ شاید ایک آئٹم جو اب آپ کے سامنے ہے وہ پورا نہیں فٹ ہوتا, لیکن یہاں پہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم نہیں ڈالتے, کیونکہ یہ 01 نیپسیک پرابلم نہیں, یہ اب سمپلی فریکشنل ہے. اور اس کی بنا پہ یہ جو دوسری بات وی ٹیک ایز مچ آف دس آئٹم ایز پاسبل thus filling the knapsack completely, یعنی کہ یہ جو آئٹم اب فٹ نہیں ہو رہا یہ موسٹ لائکلی وہ آخری آئٹم ہوگا. اگر یہ فٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کا کچھ حصہ لیں گے اور نیپسیک کو کمپلیٹلی فل کر دیں گے. اب جہاں تک اس الگوریدم کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ وہ کافی آسان ہے. آپ کے پاس وہ n آئٹمس ہیں, ان کی وی آئی اور ڈبلو آئی ویلیوز ہیں. سب سے پہلے آپ نے رو آئی کمپیوٹ کی, اس کو پھر سارٹ کیا. یہاں پہ بے شک آپ کاؤنٹنگ سارٹ استعمال کر لیں کیونکہ یہ نمبرز ہیں اور خاص طور پہ اگر انٹیجر نمبرز ہیں تو یقیناً آپ کاؤنٹنگ سارٹ استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ کوئی اور دوسرا الگوریدم اگر استعمال کرنا چاہیں تو یقیناً آپ کے پاس n log n سارٹنگ الگوریدمس موجود ہیں.
اس کے بعد آپ نے سمپلی نیپسیک کے اندر ان آئٹمس کو رو آئی کی ترتیب سے ڈالنا ہے، اور آخری آئٹم جو فٹ نہیں ہو رہا اس کا کچھ حصہ اب آپ لے لیں۔ آئیے میں آپ کو ایک گرافیکل یا پکٹوریل مثال سے یہ کاروائی کر کے دکھاتا ہوں، اور وہ یوں۔ اب اس تصویری خاکے میں نے آئٹمس اور وہ نیپسیک دکھائے ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلے یہ نیپسیک ہے، یہ جو ٹال ریکٹینگل ہے، یہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ بیگ جو ہے آپ کا اس کی کیپیسٹی 60 ہے، وزن کے حساب سے، والیوم کے حساب سے یا ایریا کے حساب سے نہیں، یہ 60 گرامز ہو سکتا ہے، 60 کلو گرامز، یا جو بھی وزن کا آپ کے سامنے معیار ہے۔ اب آپ کے پاس 1 2 3 4 اور 5 آئٹمس ہیں، اور ان آئٹمس کا وزن جو ہے پہلے کا 5 10 20 30 اور 40، یعنی کہ یہ جو ریکٹینگل کی ہائٹ ہے یہ ایکچولی ہر آئٹم کا وزن شو کر رہا ہے، اگین یہ اس کا ایریا یا والیوم نہیں، اور اس کے بعد ہر آئٹم کی ویلیو، تو یہ ہوئے ڈبلیو آئیز۔ اب اگر ہر آئٹم کے آپ نیچے دیکھیں تو ہر آئٹم کی ویلیو ہے 30، یا میں نے یہاں پہ ڈالرز استعمال کیے ہیں تو $30، $20، $100، $90 اور $160، یہ اب اس آئٹم کی قیمت ہے۔ اب میں نے یہ کیا کہ ہر آئٹم کا ویلیو اوور ویٹ ریشو جو ہے وہ مقدار نکالی ہے، جو کہ یہ میں نے نیچے لکھی ہے، یہ رو آئیز ہیں، یعنی اس کیس میں 30 ڈیوائڈ بائی 5 6، اس کیس میں 20 ڈیوائڈ بائی 10 2، اس میں 100 ڈیوائڈ بائی 25 ہے، یہاں پہ پھر 3 نکلا اور یہاں پہ 4، تو یہ وہ رو آئیز ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان رو آئیز کو سورٹ کر لیں، اور یہاں پہ ہم اگر چاہیں تو وہ سورٹ آرڈر جو ہے وہ کافی واضح ہے کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے رو آئی کی بنا پہ، اس کے بعد یہ والا آئٹم، پھر یہ اور آخر میں یہ والا آئٹم۔ اب آپ نے نیپ سیک کو بھرنا ہے، تو اب آپ ان رو آئیز کے مطابق ان آئٹمس کو چنیں۔ جو آپ کا کیپٹل ڈبلیو ہے وہ ہے 60۔ رو آئیز کی بنا پہ جو سب سے پہلے آئٹم آپ نیپ سیک میں ڈالیں یقیناً وہ یہ ہوگا، کیونکہ اس کی رو آئیز سب سے زیادہ ہے۔ تو اب دائیں جانب دیکھیے، میں نے نیپ سیک کے اندر اس آئٹم کو ڈال دیا، یہ جو 5 وزن والا قیمت کے حساب سے 30 تھا، لیکن یہ ویلیو پر یونٹ ویٹ کے حساب سے سب سے زیادہ۔ یہ آئٹم چونکہ اب میں نے پورے کا پورا لے لیا، تو اب میں اور تو نہیں لے سکتا، اب مجھے اگلے آئٹم پہ جانا پڑے گا جو کہ ویلیو پر یونٹ ویٹ کے حساب سے یہ والا ہے، جس کی ویلیو پر یونٹ ویٹ یا رو آئی 5 ہے۔ اب دیکھیے، جب میں نے اس آئٹم کو نیپ سیک میں ڈالا تھا تو 60 میں سے 5 جو ہے وہ میں نے استعمال کر لیا، باقی میرے پاس 55 جو ہے وہ لمٹ ہے۔ 55 لمٹ جو ہے یقیناً اس کے اندر یہ 20 والا آئٹم جو ہے یہ میں فٹ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ اب دیکھیے کہ ٹوٹل ویٹ جو ہے ان دو آئٹمس کا وہ 25 ہے، جو کہ ابھی تک اس ٹوٹل ویٹ 60 سے کم ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جب میں نے اس آئٹم کو پورے کا پورا ڈالا تو میرے پاس جو ویلیو ہے آئٹمس کی نیپ سیک میں وہ $30، اور جب میں نے اس کو ڈالا تو ایڈیشنل $100، تو یعنی کہ ان دونوں کو ملا کے جو ٹوٹل ورتھ ہے اس نیپ سیک کی وہ $130 ہے، اور وزن کے حساب سے ابھی 25 ہی وزن ہوا ہے۔ اب اگلا جو آئٹم میں چنوں گا، کیونکہ اس کو تو میں نے استعمال پورے کا پورا کر لیا، چننے کے حساب سے اب میں اس کو چن سکتا ہوں، کیونکہ اس کی رو آئی ویلیو جو ہے وہ 4 ہے۔ لیکن جب اس طرف آئے تو نیپ سیک جو ہے ان میں یہ دو آئٹمس جب گئے تو 25 تو استعمال ہو گیا، بقیہ اب آپ کے پاس 35 رہ گیا ہے۔ یہ آئٹم ٹوٹل جو ہے وہ 40 وزن رکھتا ہے۔ اب چونکہ ہم فریکشنل نیپ سیک کی بات کر رہے ہیں تو میں اس آئٹم کا حصہ لے سکتا ہوں، اور حصہ میں کتنا لوں گا؟ یقیناً جتنا کہ نیپ سیک کے اندر میں فٹ کر سکتا ہوں، اور وہ بنتا ہے 35۔ اب 35 کے حساب سے اس کی جو ویلیو بنتی ہے وہ $140 ہے، کیونکہ دیکھیے میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کسی آئٹم کا کچھ حصہ لیں گے تو نہ صرف اس کا وزن کم ہو جائے گا بلکہ اس کی ویلیو بھی جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ البتہ دیکھیے میں نے یہ نہیں کیا
کہ اس کا آدھا یا آدھے سے بھی کم لیا، نہیں، میں نے اتنا حصہ لیا جس سے کہ میرا سارا نیپ سیک جو ہے اب بھر گیا. تو اب یہ ٹوٹل ویٹ جو ہے یہ ہوا 60، اور جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ میرے پاس آئی 270. اس لحاظ سے یہ الگورتھم اب کافی سمپل ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فریکشنل نیپ سیک کے کیس میں آپ کو گریڈی اسٹریٹجی جو ہے یہ آپٹیمل سولوشن ہی دیتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی خاص انالیسز، کوئی خاص تھیورم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک انٹیوٹیو آرگیومنٹ ہی کافی ہے. وہ یہ کہ اگر آپ کسی آئٹم کا حصہ لے سکتے ہیں تو یقیناً آپ کی کوشش ہوگی کہ جو سب سے مہنگا ہے، یا یہ جو ریشو ہم نے نکالی تھی اس بنا پہ جو سب سے قیمتی ہے اس کا جتنا بھی حصہ ہے وہ ڈالیں. یعنی کہ اگر آپ کسی دکان میں گئے ہیں اور وہاں پہ سونا، چاندی، تانبا یا اس طرح کی مختلف دھاتیں ہیں، تو جتنا بھی سونا آپ ڈال سکتے ہیں وہ تو آپ ڈالنے کی کوشش کریں گے. جب نہیں ڈال سکتے یا سونا ختم ہو گیا تو پھر آپ چاندی یا اس سے جو کم قیمتی دھاتیں ہیں ان کی جانب جائیں گے. تو اس آرگیومنٹ سے ظاہر ہوا کہ یہ جو فریکشنل نیپ سیک کے کیس میں گریڈی اسٹریٹجی جو ہے، اور گریڈی اسٹریٹجی کس بنا پہ؟ ویلیو پر یونٹ ویٹ کی بنا پہ، یہ یقیناً ہمیں آپٹیمل سولوشن دے گی. البتہ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ گریڈی سولوشن جو ہے یہ 0-1 نیپ سیک کے کیس میں ایکچولی آپٹیمل سولوشن نہیں دے گی. اس لیے آپ اگر آپٹیمل سولوشن کی تلاش میں ہے 0-1 تو پھر آپ گریڈی الگورتھم استعمال نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ کو واپس وہی ڈائنامک پروگرامنگ والے الگورتھم پہ جانا پڑے گا. تو آئیے یہ بھی ہم مثال سے دیکھ لیں کہ گریڈی سولوشن جو ہے وہ ہمیں سولوشن تو دیتی ہے 0-1 نیپ سیک کی، لیکن وہ آپٹیمل نہیں. اب یہاں پہ میں نے تصویری خاکہ دوبارہ وہی دکھایا ہے. اس میں جو نیپ سیک ہے وہ 0 سے 60، اس کے بعد یہ وہی آئٹمس، پہلا جس کی قیمت $30 اور اس کا وزن 5، دوسرا 10 اور اس کی قیمت 20، پھر 20 والا، 30 والا، 40 والا، اور یہ ان کی ویلیوز. نیچے پھر میں نے وہ رو آئیز نکالی جو کہ پھر وہی نکلی 6، 2، 5، 3 اور 4. اب اگر میں گریڈی سولوشن استعمال کروں، لیکن دیکھیے گریڈی سولوشن ٹو دا 0-1 نیپ سیک پرابلم، یہاں پہ اب یہ کہ میں آئٹم تو لے سکتا ہوں لیکن آئٹم کا حصہ نہیں، یعنی کہ یا تو پورے کا پورا آئٹم لو یا اسے بالکل چھوڑ دو. تو اب دیکھیے کیا ہوا. گریڈی سولوشن یا گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ یہ والا آئٹم جو ہے اس کو ہم نے پہلے ڈالا، ٹھیک ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے، وزن کے لحاظ سے 5 60 سے کم ہے تو یہ تو چلا گیا. باقی اب میرے پاس رہا 55. اگلا آئٹم جو ہے رو آئے کی بنا پہ یہ والا ہے، اس کو میں ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ آ گیا. وزن کی بنا پہ 25 ٹوٹل وزن ہے، 130 ٹوٹل ویلیو ہے، اور ابھی میرے پاس بقیہ 35 جو ہے وزن کے لحاظ سے لمٹ باقی ہے. اب جو گریڈی اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہے گی کہ اس کو استعمال کرو کیونکہ اس کا رو آئے 4 ہے، لیکن یہاں پہ اب وہ 0-1 والا مسئلہ کہ میں اس آئٹم کا حصہ نہیں لے سکتا، یا تو میں اس کو پورے کا پورا لوں گا یا بالکل نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے پاس جگہ ہے 35 کی. یہ والا آئٹم جو کہ میں چاہتا ہوں کہ لوں اس میں فٹ ہی نہیں آتا، کیونکہ اگر اس کو میں نے ڈالا تو یہ ٹوٹل ویٹ لمٹ جو ہے وہ ایکسیڈ ہو جائے گی. دیکھیے ٹوٹل ویٹ لمٹ آپ کے پاس 60 ہے. اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اس آئٹم کو میں ڈراپ کر دوں، کہ اس کو میں نہیں ڈال سکتا. اور اس کے بعد اس سے اگلا آئٹم جو گریڈینس کی بنا پہ ہے وہ پھر یہ ہے. اب اس کو بھی میں پورے کا پورا ہی ڈال سکتا ہوں اور یقیناً یہ پورا فٹ آ جاتا ہے کیونکہ اس کا وزن 30 ہے. 30 کو میں نے جب یہاں پہ ڈالا تو اب دیکھیے میری جو ٹوٹل ویلیو ہے نیپ سیک کی وہ ہے 90، 100 اور 30، 220. یہاں پہ دیکھیے میرے پاس 5 جو ہے ابھی بھی باقی ہے، یعنی کہ میں نیپ سیک میں اور آئٹمز ڈال تو سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی آئٹم نہیں جو کہ 5 وزن رکھتا ہو جو کہ یہاں پہ فٹ آ سکے. تو مجھے یہاں پہ 0-1 نیپ سیک کی جو سولوشن ہے گریڈی اسٹریٹجی سے یہاں پہ آ کے وہ ختم ہو جائے گی. اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، نہ یہ 20 فٹ ہوگا نہ یہ 10 فٹ ہوگا.
بلکہ یہ والا ہی آخر میں رہ جاتا ہے 10. یہ یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ مجھے اب رکنا پڑے گا، اور ٹوٹل ویلیو جو میری نکلی وہ دیکھیے 220 ہے. اب یہاں پہ یہ چیز نوٹ کریں، نیپسیک کو میں نے بھرا ہے، اس میں نے آئٹمز ڈالے ہیں، آخر میں ٹھیک ہے تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی ہے، اور میرے پاس کچھ رقم آ گئی. یہ نہیں ہوا کہ گریڈی نے مجھے کوئی سولوشن دی ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپٹیمل سولوشن نہیں، اور یہ وہ مثال ہے جو کہ ہم 01 یا ڈائنامک پروگرامنگ سے حل کر چکے ہیں. تو اگر میں وہ آپ کو اب دکھاؤں تو اس میں دیکھیے کہ کیا ہوا. وہاں پہ یہ تھا کہ میں نے ٹھیک ہے یہ رو آئز تو رکھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے گریڈی سولوشن یا گریڈی اسٹریٹجی استعمال نہیں کی، میں نے ڈائنامک پروگرامنگ استعمال کی ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ آلدو رو آئی کی بنا پہ 6 جو ہے وہ ہائیسٹ ہے، لیکن آپٹیمل سولوشن ٹو 01 نیپسیک کے حوالے سے اس آئٹم کو نہ چنو. یہ وہ ڈائنامک سولوشن جو ہے، ڈائنامک پروگرامنگ سولوشن وہ بتاتی ہے، بلکہ ادھر یہ حاصل ہوتا ہے اس آئٹم کو نہ چنو. بے شک یہ سب سے قیمتی ہے ویلیو پر یونٹ ویٹ کے حساب سے، بلکہ ادھر آؤ، یہ والا آئٹم جو ہے اس کو سب سے پہلے ڈالو. تو دیکھیے میں نے یہ 20 ویٹ والا آئٹم ڈالا، جس کی بنا پہ میرے نیپسیک میں $100 کی یہ چیز آ گئی. اس کے بعد جو اگلا ہے وہ اب دیکھیے کہ 60 میں سے 20 نکلا تو 40 میرے پاس باقی ہے، اور اس بنا پہ جو اگلا آئٹم میں ڈالتا ہوں وہ یہ پورے کا پورا. اب دیکھیے میں پورے کا پورا ڈال رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس کا حصہ یا اس کا حصہ. جب اس کو میں نے پورے کا پورا ڈالا تو اب یہاں پہ 160 پلس 100 260 جو کہ آپٹیمل سولوشن ہے 01 نیپسیک کی. لیکن یہ آپٹیمل سولوشن آپ کو حاصل نہیں ہوگی اگر آپ اس پہ گریڈی اسٹریٹجی اپلائی کریں. یہاں پہ اس مثال کو دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی پرابلم میں تھوڑی سی ویریشن سے آپ گریڈی اسٹریٹجی بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ آخر آپ کو یا مجھے یا جو بھی یہ الگوریدمز دیکھ رہا ہے وہ کیسے جج کرے کہ اس پرابلم میں گریڈی سولوشن لگ سکتی ہے یا نہیں لگے گی، یا ڈائنامک پروگرامنگ سے ہی یہ حل ہوگا. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے یا جیسے بھی آپ کہنا چاہیں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں. یعنی کوئی فارمولا نہیں، کوئی ترکیب نہیں جس سے آپ پرابلم کو دیکھیں، اس پہ وہ ترکیب لگائیں اور ایک دم آپ کی چیز سامنے آ جائے کہ اس کے اوپر گریڈی اسٹریٹجی استعمال کرو. یہ وہ مہارت ہے، یہ وہ تجربہ ہے جو کہ کافی دیر کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور یقیناً کئی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے یہ کاروائی ریسرچ کے طور پہ کی اور انہوں نے مختلف پرابلمز کے لیے ایفیشینٹ الگوریدمز بنائے ہیں. یہ ایک مشکل ایریا ہے، یہ ایک ریسرچ ایریا ہے. اب آپ کے سامنے مثالیں بڑھتی جا رہی ہیں تو ان سے بھی آپ کو کچھ اندازہ ہونے لگ پڑے گا کہ جب پرابلم آپ کے سامنے آئے تو اس کے اوپر کون سی اسٹریٹجی لگائی جائے. ایک لحاظ سے تھوڑی سی ترکیب یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ جب بھی پرابلم آپ کے سامنے آئے تو بجائے یہ کہ آپ الگوریدم ڈھونڈیں یا اس کا خاص طور پہ C++ یا جاوا میں کوڈ لکھنا شروع کریں، سب سے پہلے سوچیں کہ یہ نیچر آف پرابلم ہے کیا، اور اس کو حل کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی استعمال ہوگی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم الگوریدمس کو ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. شروع میں سورٹنگ الگوریدمس تھے، ڈیوائڈ اینڈ کانکر اصل میں وہ الگوریدمس تھے. اس کے بعد ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ کی، اس کے بعد ابھی ہم نے گریڈی اسٹریٹجی جو ہے اس کی مثالیں دیکھی ہیں. اسی طرح برانچ اینڈ باؤنڈ ہے، اور اس طرح کی کئی اسٹریٹجیز ہیں. یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ذہن نشین اگر ہو جائے تو پھر آپ پرابلم کو دیکھ کے شاید یہ ڈٹرمن کر سکیں، یہ جج کر سکیں کہ کون سی اسٹریٹجی جو ہے اس پرابلم پہ اپلائی ہوگی. آپ کو پھر مثالیں مل جائیں گی اور شاید آپ کی پرابلم جو ہے کسی ایگزسٹنگ مثال جو ہے اس کی تھوڑی سی ویریشن کی بنا پہ آپ کو اس کا حاصل یعنی کہ اس کی سولوشن جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی.
اس کورس میں ابھی ہم اور الگوریدمس ڈسکس کریں گے، لیکن میں یہ بھی یہاں کہتا چلوں، یہ بات میں نے شروع میں بھی کی تھی کہ ایک لحاظ سے کمپیوٹر سائنس کے تقریباً تمام ایریاز جو ہیں ان میں یہ الگوریدمس، ڈیٹا اسٹرکچرز موجود ہیں۔ ہر کورس میں، ہر ایریا میں اصل میں آپ کو اگر دیکھا جائے تو انہی الگوریدم سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹمز لے لیں، کمپیوٹر گرافکس لے لیں، کمپیوٹر نیٹورکس لے لیں، کمپائلرز لے لیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لیں، جو بھی سبجیکٹ ہے، ڈیٹا بیسز لے لیں، ہر جگہ الگوریدمس ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ آپ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، گریڈی اسٹریٹجی، برانچ اینڈ باؤنڈ، جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی، ڈائنامک پروگرامنگ، ڈیوائڈ اینڈ کانکر، یہ اسٹریٹجیز جو ہیں یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہیں، یا اس کورس میں ہم جو مثالیں کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ اسٹریٹجیز اصل میں آپ کو ہر جگہ استعمال کرنی پڑیں گی۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ جب آپ کسی خاص ایریا میں جائیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چلے جائیں، امیج پروسیسنگ میں چلے جائیں، کمپیوٹر گرافکس میں چلے جائیں، تو وہاں پہ اس پرابلم ایریا کے لیے کمپیوٹر نیٹورکس یا امیج انالیسز یا جو بھی ہے، اس کے لیے جو الگوریدمس درکار ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ ان الگوریدمس کی یہ خاصیت سی سامنے اجاگر ہوگی یا سامنے ظاہر ہوگی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو ڈیوائڈ اینڈ کانکر ہے یا یہ ڈائنامک پروگرامنگ ہے۔ خیر، یہ چیز اب مد نظر رکھیے کہ اس کورس میں ہم اسٹریٹجیز بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ الگوریدمس بھی ڈسکس کر رہے ہیں مختلف پرابلم سالو کرنے کے لیے۔ فی الحال گریڈی اسٹریٹجی جو ہے اس کی مثالیں یہاں پہ ختم ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم اور مثالیں اور ایریاز میں دیکھیں گے اسی کورس میں۔ جو اگلا ٹاپک اب میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گرافس۔ یہ گرافس جو ہیں یہ اب آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ڈیٹا اسٹرکچرز میں میں نے ایک لحاظ سے گرافس کی تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، البتہ وہاں پہ ہم نے گرافس کے بارے میں الگوریدمس یا ایز اے ڈیٹا اسٹرکچرز کو خاص کاروائی نہیں کی تھی۔ گرافس کے سلسلے میں آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں کافی ڈسکشن کی تھی، وہاں پہ گراف کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کے بعد اس کی پراپرٹیز، اور آپ نے کچھ الگوریدمس بھی وہاں پہ ڈسکس کیے تھے جس میں وہ شارٹیسٹ پیتھ الگوریدمس بھی موجود تھے۔ یہاں پہ اب ہم گرافس کے سلسلے میں وہی باتیں دہرائیں گے، البتہ الگوریدمس کے حوالے سے ہم کئی گراف الگوریدمس کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ ایک انتہائی پاورفل ڈیٹا اسٹرکچر تو نہیں، ایک اسٹرکچر ہے، بلکہ ایک لحاظ سے میرا خیال ہے کہ الگوریدمس میں یا کمپیوٹر سائنس کے کئی ایریاز میں کہیں نہ کہیں آپ کو گراف ضرور ملے گا۔ یہ وہ ڈیٹا اسٹرکچر یا یہ وہ اسٹرکچر یا اس کو آپ ایک قسم کی میتھمیٹیکل اینٹی کہہ لیں یا ایک میتھمیٹیکل ماڈل کہہ لیں، جس سے بے تحاشا پرابلمس جو ہیں وہ سالو ہوتی ہیں۔ یہ ایک ورسٹائل میتھمیٹیکل اینٹی ہے اور اس لحاظ سے ہم اس کے اوپر ذرا زیادہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ ڈسکشن کے حوالے سے ہم پہلے گراف کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ الگوریدمس دیکھیں گے۔ یقیناً بقیہ لیکچرز میں ہم گراف تھیوری یا یہ جو گراف الگوریدمس ہیں ان کو ہم کبھی بھی مکمل طور پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، بلکہ شاید یہ ممکن نہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کمپیوٹر سائنس کے یا بلکہ بقیہ سائنسز انجینئرنگ میں آپ کو گرافس ضرور ملتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ چند لیکچرز میں گرافس کے بارے میں ساری ڈسکشن مکمل ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ البتہ یہاں پہ ہم پھر وہی بات مد نظر رکھیں گے کہ جو گراف الگوریدمس ہم بنا رہے ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کے انالیسس کیسے کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو بھی الگوریدم ہو چاہے اس میں گرافس ہیں یا نہ ہیں، ہم نے اس کے انالیسس کرنے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا جو الگوریدم ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں، اور خاص طور پہ دو یا دو سے زیادہ اگر الگوریدمس موجود ہیں تو ان میں سے کس کو چنا جائے۔ یہ میں بات دوبارہ دہرا دوں کہ ایز اے میتھمیٹیکل ماڈلنگ اینٹی گرافس جو ہیں انتہائی قیمتی، انتہائی ویلیوبل چیز ہیں، اور اس بنا پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلی اٹیمپٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح اس پرابلم سے کچھ گراف نکل آئے، یعنی کہ میں اس کے اوپر کسی طرح گراف تھیوری کو اپلائی کر دوں۔
انشاءاللہ موقع ملا تو گراف تھیوری کے بارے میں ہم یا وی یو کے کریکولم میں ہم کورسز اور رکھیں گے، بلکہ آپ کو اگر موقع ملے تو ایسا کورس ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی ہے اور اس کی اپلیکیشن جو ہے کمپیوٹر سائنس کیا ہر ایریا میں، انجینئرنگ بھی نہیں، سوشل سائنسز، اکنامکس، ہر جگہ آپ کو گرافس جو ہیں ایک قیمتی، ایک ویلیوبل میتھمیٹیکل ٹول کے طور پہ سامنے آئیں گے، تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے۔ کچھ باتیں تمہید کے طور پہ کہ گرافس جو ہیں ہمیں کہاں ملتے ہیں، یہ یہاں پہ الگوریدمس کی اب بات نہیں بلکہ ایپلیکیشنز کی بات ہے۔ گرافس are an important discrete structure because they are flexible mathematical model for many application problems. Anytime there is a set of objects and there is some sort of connection or relationship or interaction between pairs of objects, a graph is a good way to model this. اب یہ وہ بات ہے جہاں پہ اگر آپ کی پرابلم یا جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، انجینئرنگ، سوشل سائنسز یا جو بھی مد نظر چیز ہے، اگر اس میں آپ کو یہ پراپرٹی نظر آئے کہ آپ کے پاس کچھ سیٹ آف آبجیکٹس ہیں اور ان آبجیکٹس کے درمیان کنیکشن یا ریلیشن شپ یا سم سارٹ آف انٹریکشن ہو رہی ہے، تو آپ آلموسٹ امیڈیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اس پرابلم کو، اس مسئلے کو میں گرافس کے ذریعے حل کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ مثالیں: کمپیوٹر اینڈ کمیونیکیشن نیٹورکس، ٹرانسپورٹیشن نیٹورکس، وی ایل ایس آئی لاجک سرکٹس، سرفیس میشز فار شیپ ڈسکرپشن ان کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اینڈ جی آئی ایس، پریسیڈنس کنسٹرینٹس ان اسکیجولنگ سسٹمز۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ایک ایک مثال جو ہے وہ خود کتنا بڑا ایریا ہے۔ اس میں آپ کمپیوٹر نیٹ ورکس کو لے لیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور کافی مہارت آپ کو حاصل ہو گئی ہے، لیکن کبھی آپ ذرا سوچیں کہ یہ انٹرنیٹ کتنا بڑا ہے اور دنیا میں کتنے کمپیوٹرز جو ہیں وہ آپس میں اس کے ذریعے لنک ہوئے ہیں۔ یہاں پہ صرف کمپیوٹرز نہیں بلکہ راؤٹرز، سوئچز اور بلکہ کئی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور جب آپ ڈائل اپ کرتے ہیں تو ایکچولی آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ گلوبل انٹرنیٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے اگر میں دنیا بھر کے جتنے کمپیوٹرز، جتنے راؤٹرز، جتنی بھی نیٹ ورک ڈیوائسز ہیں، اگر ان کا میں جائزہ لوں اور وہ کہاں کہاں ہیں وہ مے بی دنیا کے میپ پہ میں انڈیکیٹ کروں، اور پھر جو کمپیوٹر کسی دوسرے کے ساتھ جڑا ہے اگر وہ لنکس میں شو کروں، تو اندازہ لگائیے کہ یہ جو گراف بنے گا یہ کتنا بڑا ہوگا۔ اعداد و شمار کے حساب سے انٹرنیٹ کے اندر اس وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ، ملینز میں کمپیوٹرز جو ہیں اور مختلف ڈیوائسز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں۔ اس حساب سے یہ انتہائی بڑا گراف بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا بھر میں ٹیلی فون سسٹم ہے وہ بھی ایکچولی ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، جس میں ایکسچینجز جو ہیں وہ مین ڈیوائسز ہیں، اس میں بڑے بڑے ایکسچینج ہیں، ان میں چھوٹے ایکسچینج ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ایکسچینجز جو ہیں اب ڈیجیٹل سرکٹس جو کہ فائبر آپٹک کیبل کے اوپر چلتے ہیں، ان کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں، اور یہ کنیکشن جو ہے یہ دنیا بھر میں اسی طرح قائم ہے۔ تو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کتنے فونز ہیں اور وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ وہ نیٹ ورک کتنا بڑا ہے۔ اس نیٹ ورک کو بھی آپ گراف کے ذریعے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال، اہم مثال، وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کی۔ اگر آپ ایک شہر کو لیں جس میں ساری سڑکیں آپ کے سامنے ہیں، اگر ان سڑکوں کو آپ ریپرزینٹ کریں اور چوراہے جو ہیں ان کو نوڈز کے طور پہ استعمال کریں، تو آپ کے پاس ایک بڑا گراف بن جاتا ہے جس میں سڑکیں جو ہیں وہ ایجز بن جاتی ہیں، اور جو چوراہے ہیں یا چوراہے کی بجائے اگر انٹرسیکشن ہے تین سڑکوں کا بھی، تو وہ آپ کے نوڈز بن جاتے ہیں جن کو ورٹیسز بھی کہتے ہیں۔ ان میں آپ کے پاس اگر ون وے اسٹریٹ ہے تو وہ ڈائریکٹڈ گرافز بن جائیں گے۔ یہ باتیں آپ ڈسکریٹ میتھ میں کر چکے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے، ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کی پرابلمز جو ہیں وہ عموماً جو ہیں
وہ گرافس کے ذریعے ہی حل کی جاتی ہیں۔ VLSI ویری لارج اسکیل انٹیگریشن، یہ وہ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ یہ سرکٹس بناتے ہیں جو کہ فرض کریں آپ کے جو پینٹیم پروسیسر ہے اس کے اندر موجود ہے۔ پینٹیم پروسیس یا اس طرح کے جو پروسیسرز ہیں ان میں ملینز آف ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں اور یہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ انٹر کنیکشن کتنے ہیں۔ کمپوننٹس آپ کے پاس ملینز ہیں اور ان کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کنیکشن جو ہے ان کمپوننٹس کے درمیان، ٹرانزسٹرز کے درمیان، اگر آپ اس کو ریپرزینٹ کریں تو یہ بھی ایک گراف بن جاتا ہے۔ بلکہ جو لے آؤٹ پرابلم ہے یہ جو پینٹیم یا اس قسم کے چپس کو ڈیزائن کرنے کی، اس کے لیے یہ ایک پورا ایریا ہے VLSI ڈیزائن، جو کہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی شامل ہے اور کمپیوٹر سائنس میں بھی شامل ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں اس میں آپ VLSI سرکٹ لے آؤٹ کو ایز اے گراف پرابلم ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر آپ کو ایفیشینٹ الگورتھمز ڈھونڈنے پڑتے ہیں جس سے یہ لے آؤٹ پرابلم جو ہے یہ حل ہو سکے۔ لے آؤٹ پرابلم میں آپ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ملین، 2 ملین یا 10 ملین ٹرانزسٹرز ہیں ان کو اس طرح ارینج کریں کہ ان کے درمیان جو انٹر کنیکشنز ہیں، جو کہ وائرز تو نہیں لیکن کنڈکٹر کے ذریعے وہ میٹالک کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے آپ نے ان کمپوننٹس کو آپس میں جوڑنا ہے، لیکن یہ کہ ایک جو تار سمجھیں وہ کسی اور تار کے ساتھ کراس نہ کرے کیونکہ وہاں پہ تو وہ شارٹ ہو جائے گی۔ دوسری یہ بات کہ ان کو کمپوننٹس کو اس طرح اس لے آؤٹ کے ذریعے آپ اس چپ میں رکھیں کہ جو چپ کا سائز ہے، فزیکل سائز، ڈائمینشن اس کی، وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ جو کمپوننٹ ہے، یہ جو CPU آپ کے سامنے ہے، اس کا سائز دیکھیے کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو گراف تھیوری جو ہے وہ VLSI ڈیزائن کے لیے ایک اسینشل ٹول ہے، اس کے بغیر آپ وہ پرابلم حل نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ انتہائی امپورٹنٹ الگورتھمس ہیں، گراف الگورتھمس، جو کہ VLSI ڈیزائن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور چند ایک مثالیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میش ڈیزائن، یہ آپ جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم میں دیکھیں گے، یہ آپ پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کی سولوشن میں دیکھیں گے، انجینئرنگ پرابلمس میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں کہ آپ ایک سرفیس کو پالیگونز کے ذریعے یا ٹرائنگلز کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں، بلکہ کمپیوٹر گرافکس میں خاص طور پہ 3 ڈائمینشنل کمپیوٹر گرافکس میں یہ میشز جو ہیں یہ بہت استعمال ہوتے ہیں۔ میش ایک قسم کا نیٹ ہے، جیسے وہ فشنگ نیٹ ہوتا ہے، کچھ اس قسم کی وہ چیز بنتی ہے۔ مقصد یہ کہ اس پرابلم کو بھی آپ گرافس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ یہ مثالیں میں اگر گنوانا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ آئندہ کے سارے کورس جو اس کورس کے لیکچرز ہیں وہ ان مثالوں میں ہی ختم ہو جائیں گے اور یہ مثالیں پھر بھی نہیں ختم ہوگی۔ میرا مقصد ان مثالوں سے یہ تھا کہ گرافس جو ہیں ایک انتہائی ورسٹائل ٹول، ایک میتھمیٹیکل اینٹی، ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہیں، اور آپ کو یہ ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تو ایک لحاظ سے اگر آپ نے کوئی مہارت زیادہ ڈیولپ کرنی ہے تو گراف تھیوری میں کریں، کیونکہ اس کی ایپلیکیشن آپ کو ہر ایریا میں، صرف انجینئرنگ نہیں، صرف سائنسز نہیں، بلکہ ہر ایریا میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور ایک لحاظ سے پھر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ میں سول انجینئرنگ میں جا کے کیا کروں، یا ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ میں میڈیسن میں جا کے کیا کروں، تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کو گراف تھیوری میں مہارت ہے، گراف الگورتھمس میں مہارت ہے، تو آپ کسی بھی ایریا میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کی ویلیو ہوگی، آپ کو وہاں پہ نوکری مل سکتی ہے۔ تو اب یہ بھی سوچئے کہ آپ نے ایز اے کمپیوٹر سائنس کرنا کیا ہے، یہ نہیں کہ سمپلی آپ نے پروگرامنگ کرنی ہے، آخر وہ پروگرامنگ جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص ایریا میں کریں گے۔ تو ایز اے ٹول اگر آپ نے کسی چیز میں مہارت حاصل کرنی ہے تو ٹھیک ہے، C++ بھی آپ سیکھیے، ڈیٹا اسٹرکچرز بھی آپ سیکھیے، لیکن اس چیز کے بارے میں یقیناً آپ کو شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو گراف تھیوری میں مہارت ہے تو ایک لحاظ سے آپ کی جو ویلیو ہے ایز این امپلائی یا کسی پروجیکٹ میں حصہ لینے کے حساب سے وہ بہت بڑھ جائے گی۔ یہ تو وہ تمہیدی باتیں تھیں جن سے میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک جو ہے امپورٹنٹ ہے
اور اس کے اوپر ہم کافی ڈسکشن کریں گے. تو آئیے اب ہم کچھ باتیں گرافس کے سلسلے میں ان کی پراپرٹیز کے بارے میں کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم الگوریدمس کی جانب چلیں گے. A graph G is a set V, E consists of a finite set of vertices V or nodes and E, a binary relation on V called edges. یہ ذرا نوٹیشن دوبارہ دیکھ لیجئے. یہ آپ ایکچولی ڈسکریٹ میتھ میں دیکھ چکے ہیں کہ گراف جو ہے اٹس کمپوزڈ آف V, E, جہاں پہ یہ جو V ہے یہ سیٹ ہے اور یہ فائنائٹ ہے. یقیناً ہم پرابلمس جو حل کرنا چاہتے ہیں وہ انفینٹ نہیں. اٹس اے فائنائٹ سیٹ آف ورٹیسز V اور نوڈز. یہ ورٹیسز کیا ہوتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, یہ تو اب اس پرابلم میں جہاں پہ آپ گراف استعمال کر رہے ہیں وہاں سے ظاہر ہوگا. البتہ جو دوسری بات کہ E جو ہے اٹس اے بائنری ریلیشن آن V کال ایجز. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایک گراف ہے جس میں نوڈز ہیں یا ورٹیسز ہیں, تو جب بھی آپ ایک ورٹیکس کو دوسرے سے جوڑتے ہیں تو یہ لائن جو آپ بناتے تھے یہ اصل میں ایک بائنری ریلیشن شپ آپ سیٹ کر رہے تھے ان دو ورٹیسز کے درمیان, اور اس کو کہتے ہیں ایک ایج. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ ایک ورٹیکس جو ہے وہ اور کئی ورٹیسز کے ساتھ یہ بائنری ریلیشن بنائے گا, لیکن ایک ریلیشن جو ہے اس کو میں E سے ریپرزینٹ کروں گا اور وہ ہے ایج. اور اس طرح جتنے ایجز ہیں ان ساروں کو ملا کے میرے پاس یہ سیٹ آف ایجز بن جائے گا جس کو اب میں E کہوں گا. E از اے سیٹ آف پیئرز فرام V, یعنی کہ اگر میں نے ایج دکھانا ہے یا اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لائن, اس لائن کو میں اس طرح تو نہیں ریپرزینٹ کروں گا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایج جو ہے یہ ان دو ورٹیسز کے درمیان ہے. اب یہ کہ if a pair of vertices is ordered, we have a directed graph. For unordered pair of vertices, we have an undirected graph. گرافس کی میتھمیٹیکل پراپرٹیز ہم میتھمیٹیکل نوٹیشن میں لکھ سکتے ہیں, اور بلکہ ہم یہ نوٹیشن استعمال کریں گے, لیکن زیادہ بہتر کاروائی یہ ہے کہ اگر ہم تصویری خاکوں سے گرافس جو ہے ان کی پراپرٹیز دیکھیں, خاص طور پہ یہ ڈیفینیشنز. یہ ڈیفینیشنز جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ ڈسکریٹ میتھ میں پہلے دیکھ چکے ہیں, وہاں پہ آپ نے وہ تصویری خاکے بھی دیکھے ہوں گے جن میں یہ ایجز, ورٹیسز, ڈائریکٹڈ گراف, انڈائریکٹڈ گراف یا آرڈرڈ گرافس جو ہیں, اور کئی پراپرٹیز آپ نے ڈسکس کی تھی. میں یہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ جو ہم یہاں پہ کاروائی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جو جو چیزیں ہمیں درکار ہوں گی وہ پہلے سے ہم ڈیفائن کر دیں. یہاں پہ میں نے کچھ گراف ٹائپس دکھائی ہیں اور یقیناً ان کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے کہ وہ کیا ہیں. سب سے پہلی مثال اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کا ایک سمپل گراف ہے جس میں 4 ورٹیسز ہیں اور ان میں نے ایجز ڈرا کیے ہیں. یہ بائنری ریلیشن شپ جو ہے وہ ان لائنز کے ذریعے میں نے ریپرزینٹ کی ہے. وہ اس طرح کہ 1 اور 3 کے درمیان ایک ایج ہے, یعنی کہ ان دونوں کے درمیان ایک بائنری ریلیشن ہے. اسی طرح 1 اور 4 کے درمیان, 3 اور 4 کے درمیان, 2 اور 4 کے درمیان, اور 1 اور 2 کے درمیان. البتہ اگر یہ ریلیشن شپ ایک خاص آرڈر میں ہے کہ اس طرح سے اس طرف جو کہ میں نے یہاں پہ دکھائی ہے, جس میں دیکھیے اب ان ایجز پہ میں نے ایرو ہیڈز لگا دیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ آرڈرڈ ہے, یعنی کہ یہ ریلیشن 1 سے 3 ہے, 3 سے 1 نہیں. اسی طرح یہ ریلیشن 3 سے 4 ہے, یہ 1 سے 4 ہے, یہ 1 سے 2 اور پھر 2 سے واپس 1 بھی ہے. یہ جو ڈائریکٹڈ مثال ہے ڈائریکٹڈ گراف کی, اس کی ایک ایپلیکیشن آپ کو نظر آئے گی ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس میں, جس میں یہ فرض کریں 1 وے اسٹریٹس ہیں, یعنی کہ آپ اس پوائنٹ سے, یہ کوئی چوراہا ہے, یہاں سے آپ 3 پہ جا سکتے ہیں لیکن 3 سے آپ واپس 1 پہ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ اسٹریٹ جو ہے یہ 1 وے ہے. اسی طرح 3 سے 4 آپ جا سکتے ہیں, اس طرح واپس نہیں. 4 سے آپ 1 پہ واپس نہیں جا سکتے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ 4 پہ بیٹھے ہوئے ہیں
تو وہاں سے واپس آپ نے 3 یا 1 یا 2 پہ جانا ہے اور سارے رستے جو ہیں وہ اس جانب آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ تو آ کے میں بالکل پھنس گیا. خیر، یہ وہ ٹرانسپورٹیشن کی مثال ہے، لیکن جو کہنے کا مقصد کہ اس میں یہ جو ڈائریکشنز ہیں ان کا وہاں پہ استعمال اس بنا پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹریٹس جو ہیں یہ 1 وے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کہ 1 سے 2 بھی جا سکتا ہوں اور 2 سے 1 پہ بھی میں جا سکتا ہوں. یہاں پہ اب میں نے ڈائیگراف میں ایک خاص قسم کا لوپ شو کیا ہے جو کہ واپس اپنے پاس آ جاتا ہے. اس کو سیلف لوپ کہتے ہیں. بقیہ جو ایجز ہیں وہ ڈائریکٹڈ ہیں، یعنی کہ ان پہ میں نے ایرو ہیڈز لگائے ہیں. اب وہی بات کہ یہ سیلف لوپ والا معاملہ جو ہے یہ کہاں پہ آئے گا. ہم دیکھیں گے بعد میں کمپائلر کنسٹرکشن میں کہ ہم جو اسٹیٹ ڈائیگرامس ہیں لیکسیکل انالیسس کے لیے خاص طور پہ، اس کے اندر یہ سیلف لوپس جو ہیں یہ کافی آئیں گے. وہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اسٹیٹس بن جائیں گی، بلکہ آپ ڈیجیٹل لاجک میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ جو اسٹیٹ ڈائیگرامس ہیں وہ اصل میں ایک گراف ہی ہیں اور وہاں پہ یہ ڈائریکشنز ہوں گی. یہاں پہ میں نے ایک اور گراف بھی شو کیا ہے جس کو کہتے ہیں ملٹی گراف. اس میں ملٹی نیس یہ ہے کہ دیکھیے 2 ورٹیسز کے درمیان 2 ایجز ہیں، یعنی کہ ادھر سے میں 2 ایجز کے ذریعے یہاں پہ آ سکتا ہوں اور یہاں سے دیکھیے 3 ایجز جو ہیں وہ یہاں پہ جا رہے ہیں. اب وہی بات کہ ایسا گراف جو ہے یہ کیوں بنے. ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سے 4 تک اصل میں 2 سڑکیں ہیں. یہاں سے ایک سڑک اس طرح جا رہی ہے اور دوسری سڑک ادھر جا رہی ہے. بلکہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ گرافس میں یہ جو ایجز ہیں ان کے ساتھ ہم ویٹس یا کچھ نمبر ایسوسیٹ کر دیں گے جو کہ شاید اس کی قیمت ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ فار ایگزامپل لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ جائیں تو جو ٹول ہے وہ 200 روپے ہے، لیکن اگر آپ جی ٹی روڈ سے جائیں تو وہ ٹول جو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. لاہور اور اسلام آباد کے درمیان 2 رستے ہیں، لیکن ان دونوں پہ جو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ مختلف ہے. یا یہ کہ آپ ادھر سے ایک رستے سے جائیں تو اس پہ 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، اگر دوسرے رستے سے یا دوسری سڑک سے جائیں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. یہ چند مثالیں ہیں گرافس کی. یقیناً یہ وہ ساری مثالیں نہیں ان گراف ٹائپس کی جو کہ آپ کو مختلف پرابلم ایریاز میں نظر آ سکتی ہیں. اب کچھ اور باتیں گرافس کے سلسلے میں. ایڈجیسنسی، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ گراف کو ایز اے ڈیٹا اسٹرکچر جب ہم نے کمپیوٹر میں ریپرزینٹ کرنا ہے تو یہ ایڈجیسنٹنیس جو ہے یا ایڈجیسنسی پراپرٹی ہے اس کو ہم استعمال کریں گے. اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ a vertex W is adjacent to vertex V if there is an edge from V to W. یا یہ کہ اگر W اور V کے درمیان بائنری ریلیشن ہے یعنی کہ وہ ایج ہے تو پھر یہ دونوں ورٹیسز جو ہیں یہ ایڈجیسنٹ ہیں. ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہمسائے ہیں کیونکہ ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے. تو اگر یہ گھروں کی مثال ہے تو 1 اور 3 جو ہیں وہ نیبرز ہیں، اسی طرح 1 اور 2 نیبر ہیں، 1 اور 4 نیبر ہیں، لیکن 3 اور 4 نیبرز نہیں. یہاں پہ جیسے کہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ اب آپ کے پاس ایڈجیسنٹ ورٹیسز بن رہے ہیں. یہ پراپرٹی بھی ہم بعد میں استعمال کریں گے ایڈجیسنسی کی، نہ صرف گراف کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بلکہ کافی الگوریدمس میں ہمیں یہ چیز درکار ہوگی کہ ایک ورٹیکس جو ہے اس کے کون کون سے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں. ایک اور پراپرٹی کہ in an undirected graph we say that an edge is incident on a vertex if the vertex is an end point of the edge. اس مثال میں دیکھیے کہ یہ جو E2 ایج ہے یہ 3 اور 1 جو ہے ان کو کنیکٹ کر رہا ہے، لیکن ایک اور طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ E2 جو ہے it is incident on 3 and it is also incident on 1. اسی طرح یہ بقیہ ایجز جو ہیں یہ بھی ورٹیسز پہ انسیڈنٹ ہیں. بلکہ اس انسیڈنس کے حساب سے کہ یہ ایجز جو ہیں کن کن ورٹیسز پہ آتے ہیں
ہم کچھ پراپرٹیز ڈیفائن کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ ڈائریکٹڈ گراف ہے. لیکن انڈائریکٹڈ گراف کے کیس میں بھی یہ انسیڈنس جو ہے اس کو ہم استعمال کریں گے، اور وہ یوں: In a digraph, yani directed graph, the number of edges coming out of a vertex is called the out degree of that vertex. The number of edges coming in is the in degree. In an undirected graph, we just talk of degree of a vertex. It is the number of edges incident on the vertex. یہ ایک سمپل سی پراپرٹی ہے ڈائریکٹڈ اور انڈائریکٹڈ گرافس کی، یہ ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری والا معاملہ. اس کا بھی ہم الگوریدمس میں استعمال کریں گے، لیکن وہ ابھی بعد کی کاروائی. آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم گرافس کی پراپرٹیز ابھی ساری ڈسکس نہیں کرتے. میری تجویز ہے کہ آپ جو ڈسکریٹ میتھ میں آپ نے گرافس کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس دفعہ جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی گرافس کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو آپ دوبارہ ریوائز کر لیجئے، کیونکہ اگلی دفعہ ہم یہ پراپرٹیز کے بارے میں ڈسکشن جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ الگوریدمس کی جانب چلے جائیں گے. یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک میں ملتوی کرتا ہوں. تب تک خدا حافظ.